چیئرپرسن ڈاکٹر فوزیہ چودھری صاحب ہیں، وہ بھی اس محفل میں شریک ہونا چاہتی تھی، لیکن کچھ ماحول اور معاشرے کی پابندیاں جو ہے درمیان میں حائل رہی، لیکن انہوں نے یہ پیغام دیا کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ایسی محفلیں منعقد ہوتی رہیں، اور اس کا انچارج واقعی جتنی محنت ہوئی ہے محترم نعمت اللہ صاحب کی ہے، جنہوں نے محنت کر کے جو ہے آج اس پروگرام کو آرگنائز کرنے میں اپنا حق ادا کیا۔ رکن ہونے کا ہی نہیں، صرف رکن بن جانے سے جو ہے آدمی خدمت نہیں کرتا ہے، لیکن دل کے اندر بھی ایک جذبہ ہونا چاہیے، اور یہ جذبہ خدمت میں امام مدد کرتا ہوں، اس کے انتظام کا مبارکباد اس کے بعد نہیں کرتے۔ اور واقعی بڑے پیارے انداز میں مولانا نے اتحاد کا پیغام دیا۔ نئی وقت صاحب نے شاید اسی لیے کہا تھا کہ غزل کے مشاعر بڑے جو علی مقدار میں کہ جب متحد ہوئے تو زمانے پہ چھا گئے، جب متحد ہوئے تو زمانے پہ چھا گئے، بگڑے تو ہم زمانے کی ٹھوکر میں آ گئے، بگڑے تو ہم زمانے کی ٹھوکر میں آ گئے۔ آج عراق، بحرین، شام اور پاکستان کے وہ 132 بچے جو ہم شہید ہوئے، اتنی مذمت کرنی چاہیے کہ کیا اسلام کو ماننے والا انسان یہ حرکت کر سکتا ہے؟ یہ سب آیا کیسے؟ یہ بڑا عجیب و غریب سوال ہے کہ یہ تمام چیزیں اسلام میں داخل کیسے ہو گئی؟ تو میں نے جب سہارا سمے والوں نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے شعر میں جواب دیا، ان سے کہا کہ جب مسلکوں میں سارے مسلمان بن گئے، جب مسلکوں میں سارے مسلمان بن گئے، دہشت گردوں کے ہوٹوں میں اسلام آ گیا۔ اس لیے کہ اگر کوئی راستہ کرنے والوں نے کہا ہے کہ خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے، اور اچھے مقام پر اگر عقل مند دانشور لوگ نہ ہو تو وہاں پر جاہل شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو ہے جیسے ہم نے راستے ہموار کر دیے، آج دہشت گردوں نے اسلام کا نام لے کر ان بچوں پر گولیاں برسائیں جو بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، چاہے وہ کسی کی بھی بچے تھے، انسان تھے۔ تو اس کی مذمت ہونی چاہیے۔ تو یہی پیغام دیا پہلا دہشت گرد جس نے دہشت گردی کو عام کیا وہ عظیم تھا، اور دہشت گردی کے خلاف آواز بلند کرنے والے حسین۔ اگر ہم اتنا سبق جانیں گے تو یقیناً دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اگر واقعی بڑے اچھے انداز میں مولانا آپ کے سامنے اپنا پیغام دے رہے تھے، ہمارے درمیان بہت سارے شعراء کرام بھی ہیں، لہذا ہم پہلے مرثیے کی نشری کا اختتام کر کے اس کے بعد ہم نشانی کی طرف جائیں گے جیسے آپ ہو گئے۔ تو آئیے اپنا بس احترام اس عظیم المرتبہ مرثیہ خان کے حضور اپنی درخواست پیش کرنے جا رہا ہوں، جو کم سے کم 5 دہائیوں سے مرثیہ خانی کی محفلوں میں اپنے سوز بھری آواز میں مرثیے پیش کر کے اپنا ایک فرض نبھایا ہے، اور ہمیں مستفیض ہونے کا موقع عطا کیا ہے، اور آنے والی نسل کے لیے ایسی زندگیاں مشعل راہ ثابت ہوتی ہیں۔ میری مراد ہے محترم الحاج میر نصیر علی صاحب، لہذا میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور ان کے تمام ساتھی تشریف لے آئیں اور بارگاہ امام مظلوم میں مرثیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ سلوات پر محمد و آل محمد۔ مجلس
نہ کر سکتے تھے صدیوں میں رسول چند لمحوں میں فدا ہو گئے انصار تمام مر گئے سب رفقا ہو گیا زندہ اسلام آئے بے دامنے قرآن کی آوازیں لگی فاطمہ خود سے بیٹے کو دعا دینے لگی دی پیغمبر نے صدا اے میرے پیارے شبی میرے مقصد میرے مذہب کے سہارے شبی کر گئے کام تیرے خون کے دھارے شبی آ گئی کشتی اسلام کا نعرے شبی پھر سے زندہ میرا اسلام کیا ہے تو نے اے میرے لال بڑا کام کیا ہے تو نے بارے شبیر ہوا دشت میں یونس خزاں مر گئے خانہ سرور کے سبھی پیر و جوان مل گئی خاک میں تصویر رسول دو جہاں تیر ظالم کا نشانہ بنا اصغر نادا جوڑ ویران ہوئی چاہنے والے نہ رہے گھر میں سناٹا ہوا گود کے پالے نہ رہے سینکڑوں تیر ستم جسم پہ کھائے ہیں حسین فرق سے تابہ قدم خون میں نہائے ہیں حسین لاکھوں صدمے دل نازو اور اٹھائے ہیں حسین پھر بھی سر سجدے خالق میں جھکائے ہیں حسین حق عبادت
مسئلہ پوچھ کیا واقعی پھر اس جملے کو دہرانا پڑتا ہے کہ جب کبھی مسئلہ پیش ہوتا ہے تو ایک دقت سی تاریخ ہوتی ہے. شاید اسی لیے اس انتظام آج سب کے ذہنوں کو ضرورت کر رہی ہے. جو چھائی چاروں جانب روشنی ہے، جو چھائی چاروں جانب روشنی ہے، ترے شبیر سے ہم کو ملی ہے. مٹیں گے ہم اسے مٹنے نہ دیں گے، اداکاری ہماری زندگی ہے. مٹیں گے ہم اسے مٹنے نہ دیں گے، اداکاری ہماری زندگی ہے. زندگی کا ایک حصہ ازاداری بن گئی. ابھی مزید صاحب اور صاحب صاحب نے جس انداز سے مرثیے پیش کیے اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. ذی فہم انسان چاہے وہ کسی بھی مرتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو ضرور اس سے متاثر ہوگا. اس لیے کہ کربلا ایک سچائی کا نام ہے، کربلا صداقت کا نام ہے. کربلا نے دنیا کو شہادت کا پیغام دیا ہے. مہاتما گاندھی نے سب سے پہلے آزادی کا پرچم لہرایا تو اس وقت یہی کہا کہ اگر مجھے امام حسین کے جیسے 72 صحابی مل جائیں تو میں 24 گھنٹوں میں ہندوستان کو آزاد کر دوں گا. تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قربانی اور جد و اظہار کا سبق کربلا نے کیا. جنگ کا سبق نہیں کیا، دہشت گردی کا نہیں کیا، آتنکواد کا نہیں کیا. کربلا نے صبر کا سبق دیا. نواز رسول نے 3 دن کی بھوک و پیاس میں بھی شہادت کو قبول کیا، سر نہیں جھکایا. دین کی قاتل چلا، کعبے سے کعبہ پیاس کا. صدر محفل کی توجہ چاہوں گا کہ دین کی قاتل چلا، کعبے سے کعبہ پیاس کا، ہو گیا آباد صحرا میں مدینہ پیاس کا. ہو گیا آباد صحرا میں مدینہ پیاس کا. اور راہ حق میں سر کٹانے کی جو لگ جاتی ہے پیاس، حوض کوثر پر پہنچ جاتا ہے رستہ پیاس کا. راہ حق میں سر کٹانے کی جو لگ جاتی ہے پیاس، حوض کوثر پر پہنچ جاتا ہے رستہ پیاس کا. تو آئیے اللہ کا ہم استعمال کرتے ہیں حسب وعدہ. اس دور میں وعدہ وفائی کرنا بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن ہمارے درمیان ڈاکٹر جاوید نعیم صاحب جیسے لوگ بھی ہیں جو وعدہ وفا کرنے میں کوتاہی نہیں کرتے. انہوں نے جو وعدہ کیا اس کا اسے پورا کیا. کرناٹک اردو اکیڈمی اور انجمن حسینیہ جامع مسجد کمیٹی میسور ان کا استقبال کر رہی ہے. اور تمام اللہ کرے کہ اسے کے لیے اور ان کی زندگی کے طول ہونے کے لیے سلوات کا سہارا دے. سلوات کا محمد تو آئیے حضرت پہلی نشست ہم یہاں پر صدارتی خطبے کے ساتھ اختتام کرتے ہیں اور اس کے بعد دوسری نشست جو شعری نشست ہوگی اس کا پھر آغاز کرتے ہیں. لہذا کو اگر خوبصورت سزا دینی ہو، لفظ خوبصورت استعمال کیا ہے، خوبصورت سزا دینی ہو تو اسے صدر یا سرپرست بنا دیا جائے تاکہ وہ آخر تک بیٹھے. لیکن ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ان محفلوں میں اٹھنا ثواب، بیٹھنا ثواب، سننا ثواب، بولنا ثواب. سلوات پر محمد و آل محمد. بھائی اللہ پسند احترام، اس عظیم المرتبت شخصیت کے حضور میں درخواست پیش کرنے جا رہا ہوں جو ملت اسلامیہ میں بالخصوص پورے کرناٹک میں ہی نہیں بلکہ سارے ہندوستان میں محتاج تعلق نہیں. اس لیے کہ جہاں کہیں ملی مسائل کا مسئلہ آیا ہے اور تمام مسلکوں کے ایک ہونے کا مسئلہ آیا ہے، وہاں
ملی کونسل کے ان جلسوں میں بھی شرکت کرتا ہوں اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے جلسوں میں بھی میری شرکت ہوتی ہے. میں بھی ایک عجیب مخلوق کے وقت میں جو ہے پیدا ہوا ہوں, ہر جگہ جاتا ہوں اور جہاں جہاں میں ملی کام پر بحثیں ہوئی, ملی مسائل پر تبصرے ہوئے, مباحثے ہوئے, محترم بابر رشید صاحب نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ہر جگہ یہی کہا کہ قوم متحد ہو جائے. متحد ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اپنے عقیدے کو تبدیل کر دیا جائے, نہیں, متحد ہونے کے معنی ہے کہ آپ اپنے عقیدے پر قائم رہیں لیکن ملی مسائل میں ایک ہو جائیں. اور یہ پیغام عام ہونا چاہیے, اس لیے